السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے خطبے کا موضوع ہے نوجوانوں کو قیمتی سرمایہ کیسے بنائیں۔ نوجوانوں کو قیمتی سرمایہ کیسے بنائیں۔ عام طور پر یہ خبر ملتی ہے کہ نوجوان بچے ہوں یا بچیاں ہوں، اور سب سے پہلے ہم اور آپ نوجوان اور جوان ہیں، تو انحراف کی طرف جا رہے ہیں، برائیوں کی طرف جا رہے ہیں، فحاشیوں کی طرف جا رہے ہیں، تو اس کو لگام کیسے دی جائے، ان کو کیسے روکا جائے۔ اور سب سے پہلے ہم لوگوں کو قدوہ اور نمونہ بننا چاہیے تاکہ ہمارے بچے اور بچیاں بھی ہمارے سیدھے راستے پر چل سکیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ بھائیو، نوجوانوں کی صلاحیتیں عظیم ترین ذخیرہ اور بہترین خزانہ ہیں۔ ان کی رہنمائی کے ذریعے ہمہ قسم کی کامیابیاں حاصل ہو سکتی ہیں۔ نوعمری کا مرحلہ لڑکپن، صغر سنی اور ناتجربہ کاری سے کنایہ ہے۔ اس مرحلے میں انسان کی قوت ادراک کمزور اور فکر و سوچ ناقص ہوتی ہے۔ صغر سنی میں انسان دوسروں سے متاثر اور مرعوب ہونے کا رسیہ ہوتا ہے، بنا سمجھے دوسروں کی نقالی، مشابہت اور اداکاری کرنے لگتا ہے۔ عام طور پر مشکل کام معمولی اشارے، بڑوں کی رہنمائی اور تھوڑی سی مدد سے ہی کرتا ہے۔ جس وقت بھی نوعمر لڑکوں یا لڑکیوں کو کوئی بھی مثالی شخصیت نظر آ جائے تو اس کی طرف میلان کر لیتے ہیں، اسی کی صفات اپنا کر اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ویسے ہی کام کرتے ہیں۔ عام طور پر اسی کا ذکر زبان زد عام ہوتا ہے، اسی کی آنکھ سے دیکھتے ہیں، اسی کے گن گاتے ہیں اور اپنی شکل و صورت کو اسی جیسی بناتے ہیں، اپنی چال ڈھال اور لباس اسی جیسا اپناتے ہیں۔ نوعمر اپنی سوچ اور رویے میں اسی کو آئیڈیل سمجھتے ہیں۔ بچپن، نوعمری اور کچا ذہن سادگی اور معصومیت کا گہوارہ ہے۔ اس مرحلے میں فطانت، ذہانت اور تجربہ کاری کم ہوتی ہے۔ چنانچہ نوعمری میں اگر کسی غیر معتمد شخص کی رفاقت ملے جس کے عقیدے، امانت اور دیانت کے بارے میں شکوک و شبہات ہوں تو یہ خبیث انسان انہیں غیر محسوس طریقے سے گمراہ کر دیتا ہے۔ وہ باطل کے چنگل میں انہیں پھنساتے ہوئے ذرا احساس نہیں ہونے دیتا اور لا علمی میں نوعمر لڑکوں کو زہر کا پیالہ پلا دیتا ہے۔ اس خبیث شخص کے معاونین دین، ملک، اہل خانہ اور عزیز و اقارب سب کے سب مجرم اور دشمن ہوتے ہیں، لیکن نوعمر جوان کو اس کا علم نہیں ہوتا۔ بھائیو، کچھ لوگ درندہ صفت اور چیر پھاڑ کر دینے والے بھیڑیے اور شکاری پرندے کی طرح اچکنے والے ہوتے ہیں۔ انہیں انتظار ہوتا ہے کہ کب سرپرست کی توجہ ہٹے اور پیدری شفقت رکھنے والا باپ اپنے بچوں سے غافل ہو اور ہم معصوموں کو اچک لیں۔ جو شخص اپنی اولاد کو درندوں کی وادی عبور کرنے اور بھوکے بھیڑیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اکیلا چھوڑ دے، اندھیری راتوں اور راہ گزاروں میں تنہا چلنے دے، تو حقیقت میں اس نے اپنی اولاد کا سودا کر کے ضائع کر دیا، نیز انہیں بدترین مخلوق کے چنگل میں پھنسا کر ان کے لیے ہدف کو مزید آسان بنا دیا۔ جو شخص اپنی اولاد کو لہو و لعب اور گناہوں کے لیے کھلا چھوڑ دے کہ پرفتن زمین پر ٹمکٹوئیاں ماریں، لوگوں کی بھیڑ میں گھسیں، جیسے چاہے مرضی سے دوست بنائیں، ان کی نگرانی کرنے والا کوئی نہ ہو، بلا روک ٹوک گھر سے باہر رات گزاریں، بغیر کسی وجہ کے گھر سے دور رہیں، تو اس نے اپنی اولاد پر بہت ظلم کیا۔ وہ اس وقت ماتھے پر کلنک ثابت ہوں گے جب وہ شیطانی چیلوں، بزدلوں کی تقاریر، انتہا پسندوں کی تحاریر، خفیہ تنظیموں، دہشت گرد اور تکفیری جماعتوں کی بھیٹ چڑھ جائیں گے۔ اس وقت گروہ بندی، لادینیت اور فحاشی پھیلانے میں مصروف تحریکیں اور تنظیمیں نوجوانوں کے دلوں میں ہمارے دین، علماء اور ملک کے بارے میں کینہ پیدا کر رہی ہیں۔ اے بے باک نوجوان، دیکھنا کہیں دھوکہ مت کھانا اور کسی بھی فتنہ پرور کی بات پر کان مت دھرنا۔ اپنے گھر، وطن، اخلاقیات، عزت، آبرو اور دین سے دور مت نکل جانا۔ سرپرست اور والدین عبرت حاصل کریں اور اپنی اولاد کا خصوصی خیال رکھیں۔ آپ کے آس پاس گھومنے پھرنے والے لوگوں پر کڑی نگاہ رکھیں، ان کی دھوکہ دہی سے بچیں۔ یہ مکر و فریب کے ساتھ نظریات کو زہر آلود کرتے ہیں اور نوعمر لڑکوں کو سبز باغ دکھا کر اپنے چنگل میں پھنسا لیتے ہیں۔ بچے جب لڑکپن سے بلوغت کو پہنچنے لگیں تو انہیں خصوصی وقت دیں، ان کا پہلے سے زیادہ خیال رکھیں۔ آپ کی اولاد آپ کی اسی وقت بنے گی جب تک آپ ان کے لیے الفت، پیار، نرمی، محبت، شفقت اور خیر خواہی والا معاملہ اپنائیں گے، اور اگر آپ حقارت، حد کی عزت اور اہانت کریں گے تو وہ آپ کے ہاتھ سے نکل کر دشمن کی جولی میں جا بیٹھے گی۔ لہٰذا ان کی بات غور سے سنیں، اگر تم سے کچھ پوچھیں تو انہیں بتلائیں، اگر کچھ سیکھنا چاہیں تو انہیں سکھائیں، اور جب تم سے مشورہ مانگیں تو ان کے سامنے اپنی زندگی کے تجربات رکھیں۔ لہٰذا ان کے سوالات پر تیش مت کھائیں اور تشنگی باقی مت رہنے دیں۔ کبھی بھی آگ بگولا اور سخت مزاج نہ بنے کہ غیظ و غضب سے بھرے رہیں۔ محبت بھرے
کلمات دل صاف کر دیتے ہیں، حکمت بھری باتوں سے تسلی ملتی ہے، اور صاحب عقل کے لیے عقل مندی پر مبنی بات چیت کافی ہے۔ ہر بندے کے ذمے دی جانے والی رعایا کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ ان کا حق ادا کیا یا زیادتی کرتا رہا۔ چنانچہ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تمام ذمہ داران سے ان کے ماتحت و رعایا کے بارے میں پوچھے گا، ان کے حقوق ادا کیے یا ضائع کیے، یہاں تک کہ ہر آدمی سے اس کے اہل خانہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ رواہ ابن حبان۔ ماہرین تعلیم، اس وقت تک بیماری بے قابو نہیں ہو سکتی جب تک آپ جیسے فاضل اساتذہ کرام اور وفا شعار معلمین تربیت کرنے والے ہوں گے۔ اس لیے جوانوں کا خیال رکھتے ہوئے اللہ کا تقوی ملحوظ رکھیں، ہمارے بچوں اور اولاد کی صحیح تربیت کریں، ہمارے معاشرے کو درآمد شدہ نظریے، غیر ثابت عقائد و افکار اور مذموم اخلاق سے بچائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایفاء عہد کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ اللہ نے فرمایا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم سے بچاؤ، اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ سورۃ تحریم آیت نمبر 6۔ اسلامی بھائیوں، نوجوانوں کی بہتری میں امت کی بہتری و کامیابی ہے، اور ان کی کامیابی ممکن نہیں جب تک اس امت کے نوجوان عہد اول کے جوانوں کی طرح نہ ہو جائیں۔ چنانچہ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، انصار میں 70 نوجوان تھے جنہیں قرہ کہا جاتا تھا۔ وہ مسجد میں رہا کرتے تھے، جب شام ڈھلتی تو مدینہ کے اطراف میں چلے جاتے، وہاں مل جل کر تعلیم عام کرتے اور نماز ادا کرتے۔ ان کے گھر والے یہ سمجھتے کہ وہ مسجد میں ہیں، اور مسجد والے یہ سمجھتے کہ وہ اپنے گھروں میں ہیں۔ جب صبح ہونے لگتی تو میٹھا پانی بھر کر اور لکڑیاں کاٹ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے ساتھ رکھ دیتے تھے۔ رواہ احمد۔ ان جیسے سینکڑوں نوجوانوں کی تربیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی روشنی میں فرمائی، انہی کی وجہ سے زمین پر روشنی پھیلی اور انسانیت میں ایسا خوشحالی والا موڑ آیا جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ وہ ہمیں اور نوجوانان ملت کو کتاب و سنت اور سلف صالحین کے عقائد و منہج اور عمل و اخلاق پر چلنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔